الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ تسود وجوہ اہل البدع والضلالہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ میرے دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے دوسری بار اردو زبان میں لب کشائی کا کچھ موقع ملا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم پر چلائے اور ہمیں تکلیفوں اور مصیبتوں سے بچائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اپنے صالح بندوں میں بنائے، علم عطا فرمائے، وہ علم جو علم نافع ہو۔ اللہم انی علما نافعا، جو علم نفع بخشے، نفع بخشدار ہو، اللہ ہمیں وہ علم عطا فرمائے۔ علم وہ ہو جو باعمل ہو، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ طلب العلم فریضۃ کل مسلم علی کل مسلم والمسلمۃ۔ طلب العلم، علم کی طلب کرنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے، اتنی فرض ہے کہ جو اسے حلال اور حرام کا پتہ چلے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، یہ احادیث مبارکہ ہے۔ تو میرے دوستو، آج کا عنوان، اس تقریر کا عنوان تو یہ ہے اہل سنت والجماعت کی صداقت۔ اہل سنت والجماعت کون لوگ ہیں؟ اہل سنت والجماعت کس نے لقب دیا ہے؟ آپ کے سامنے میں چند معروضات پیش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس بات کو پورا سمجھیں اور پورا اپنے دماغ میں نوٹ کیجیے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات تو ہم تو مسلمان ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، ہم سب مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کافی فرقے ہیں، لیکن ہم اہل سنت والجماعت میں ہیں۔ اہل سنت والجماعت یہ لقب کس نے دیا؟ اور اہل سنت والجماعت یہ دو لفظ ہیں، اس دو لفظ کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، تشریح کیا ہے، اور یہ کیوں کہلاتے ہیں ہم، اس سے میں ان دو لفظ کی آپ کے سامنے تشریح پیش کروں گا۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے، یہ ہمارا لقب اہل سنت والجماعت ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ جب سورۃ آل عمران آیت نمبر 106 یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، یہ جب آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اس آیت کا ترجمہ اور مطلب تو یہ ہے، اس دن، قیامت کے دن، کچھ کے چہرے، کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے اور کچھ کے سفید ہوں گے، کچھ کے روشن ہوں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کہ یہ کون لوگ ہوں گے جس کے چہرے کالے ہوں گے، اور وہ کون لوگ ہوں گے جس کے چہرے سفید ہوں گے اور روشن ہوں گے، ہمیں بتائیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، تبیض وجوہ اہل سنت والجماعت، جس کے چہرے روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، تو وہ اہل سنت والجماعت میں ہوں گے۔ وتسود وجوہ، اور جس کے چہرے سیاہ کالے ہوں گے، اہل البدعۃ والضلالہ، وہ اہل البدع والضلالہ، گمراہ ہوں گے، بدعتی ہوں گے۔ تو اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہ اعلان ہے، نہ ہم بدعات والے،
نہ ہم الحاد والے۔ بدعات کہتے ہیں کہ دین میں نئی چیز لاؤ اور اس کو شریعت بنا دو۔ الحاد کہتے ہیں دین کا جو چیز ہے اس کو ہٹا دو، اس سے دین سے باہر نکالو۔ اسی لیے نہ ہم الحاد والے، نہ ہم بدعات والے، نہ ہم دین میں زیادتی والے، نہ ہم دین میں کمی والے۔ تو اہل سنت والجماعت ہم لوگ ہیں۔ اہل سنت اور والجماعت کا لفظ مطلب کیا؟ اہل سنت کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے، والجماعت کہتے ہیں صحابہ والے۔ ہم دین لیتے ہیں اہل سنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لیتے ہیں، والجماعت اس دین کی تشریح ہم صحابہ سے لیتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت ہم دین کی تشریح صحابہ اکرام سے لیتے ہیں اور اس دین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت جب ہم یہ بولتے ہیں تو کچھ دوست ہم پر اعتراضات کرتے ہیں، بھائی اہل سنت بولو، دین حضور سے لیتے ہو تو ٹھیک کے بعد والجماعت کا لفظ کیوں ملاتے ہو؟ ہم انہیں بتاتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت، اہل سنت ہم دین حضور سے لیتے ہیں اور اس دین کی تشریح ہم والجماعت صحابہ اکرام سے لیتے ہیں۔ کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ جو کوئی بات بتاتا ہے، سناتا ہے، اس بات کو سننے والا اس کی بات کو سمجھتا ہے اور اس کی بات کو ٹھیک سے سمجھ کر آگے پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائیے انہیں، چونکہ صحابہ ہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دین نازل ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے سنا۔ چونکہ ہم دین کی تشریح اسی لیے لیتے ہیں کیونکہ دین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین صحابہ اکرام کو بتایا اور صحابہ اکرام نے دین کو تشریح سے سمجھا، اسی لیے ہم دین کی تشریح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے لیتے ہیں۔ دین کی جو بات سناتا ہے، جب کوئی بات بتاتا ہے، جب کوئی بات کرتا ہے، اس بات کو سننے والا اس کی بات کو جو سنتا ہے وہی زیادہ سمجھتا ہے۔ مثلاً کیسے؟ آپ لکھ دیں یہاں گھڑی لکھ دیں، تو جب کوئی شخص پڑھے گا تو اس میں ذہن میں 2-3 مطلب آ سکتے ہیں۔ نمبر پہلا تو اس کے دماغ میں یہ تو مطلب آئے گا کہ گھڑی اس سے کون مراد ہے؟ یہ جو ہاتھ میں پہنائی جاتی ہے گھڑی، وہ مراد ہے۔ ایک تو اس کے دماغ میں یہ مطلب آئے گا۔ دوسرا کہ جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر گئے تھے تو واہ کیا وہاں گھڑی تھی، جب دیدار ہوا تھا روضے اطہر کا، واہ کیا بہترین گھڑی تھی، سبحان اللہ کیا بات ہے، واہ کیا گھڑی تھی۔ اس کا مطلب 2۔ اب ہم اس سے مراد کون لیں؟ اس کے 2-3-4 مطلب ہیں، تو مثال میں پیش کرتا ہوں۔ تو لکھنے والے سے بہتر جب کوئی بات بتائے اور وہ سننے والا اس بات بتانے والے کی بات کو سمجھتا ہے، زیادہ سے زیادہ تر سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے۔ اسی لیے ہم اہل سنت دین حضور سے لیتے ہیں، والجماعت دین کی تشریح ہم صحابہ سے لیتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، وہ فی تفسیر المعصور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 112 پر یہ شائع نمایاں ہے۔ 3 صحابہ کرام اکٹھے کیے ہیں جو اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اس روایت کو، یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، تبجز وجوہ اہل سنت والجماعہ تسود وجوہ اہل البدع والضلالہ، اسی احادیث مبارک کو 3 صحابہ کرام نے روایت کیا ہے، 3 صحابہ کرام۔ تو آپ فی تفسیر المعصور علامہ جلال الدین سیوطی کی رحمہ اللہ کی آپ دیکھ لیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 112 کی آپ دیکھ لیں، تو اس میں آپ کو پوری ترتیب 3 صحابہ کرام اکٹھے کیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کی بھی اس میں روایت موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے میں آپ کے سامنے حوالہ پیش کرتا ہوں، کیونکہ جب میں کوئی بات کرتا ہوں تو دوست کہتے ہیں آپ کا اس پر حوالہ نہیں ہے، آپ حوالہ دیں، تو جب کمنٹس میں پوری لائن لگا دیتا ہوں احادیث کی، وہ پھر مانتے ہیں۔ میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کچھ لوگوں پر، جب کوئی دین کا کام کرتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر،
تو لوگ اس پر اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی ٹھیک تو وہ یہ تھا، افضل ترین اشرف اعلیٰ تو یہ تھا، محبوب طریقہ تو یہ تھا، آپ اس کے ساتھ چلتے، آپ اس کی رہنمائی کرتے، آپ اس کی حوصلہ افزائی کرتے، چلو ٹھیک، اور دعا بھی نہیں کرتے. حوصلہ افزائی تو نہیں کرتے، دعا بھی نہیں کرتے. جب ایک بندہ دین کا کام کر رہا ہے اس لیے دعا کرے اللہ اس کو مزید علم برکات عطا فرما، چلو آپ دعا بھی نہیں کرتے اور رہنمائی بھی نہیں کرتے اور حوصلہ افزائی بھی نہیں کرتے، ٹھیک، لیکن اس پر پھر تنقید، اعتراضات، یہ بات بہت غلط ہے. اللہ کی قسم یہ بات غلط ہے. جب کوئی دین کا کام کرے اللہ کی محض رضا کی خاطر، آپ اس کی تائید کریں، بہت اچھا، ماشاءاللہ، بہت کچھ، اللہ تمہیں بہت اچھا اور بڑھا دے، یہ بات کریں. لیکن اس کے بجائے اور دعا بھی نہیں دینا، الٹا اس پر اعتراضات کہ تم غلط کہہ رہے، یوں ایک بات کہوں یوں کہہ رہے آپ، یوں یہ غلط بات. جب ایک بندہ اللہ کی رضا کی خاطر کام کرتا ہے آپ اس پر تنقید کرتے ہیں، یہ غلط بات، یہ گناہ، یاد رکھنا. تو میرے دوستو ایسے بات نہیں کرنی چاہیے، تو بہتر ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہم کوئی ٹٹو پٹو نہیں ہے، اللہ پاک، ہم طالب علم ہیں، ہم دین سیکھتے ہیں. سچ بتاؤں، جب میں آپ کے سامنے یہ تقریر پہنچاتا ہوں، ریکارڈ کر کے آپ کو سناتا ہوں، میرے دل میں ایک سکون ملتا ہے کہ میں اللہ کی دین کے لیے کام کچھ نہ کچھ کرتا ہوں، دین کا مسائل بتاتا ہوں. تو یہ میری دلی ایک خواہش ہوتی ہے. تو جو میں سبق اساتذہ سے پڑھ آتا ہوں، اساتذہ کی دعائیں لے کر آپ کے سامنے آ جاتا ہوں اور وہ سبق آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس میں میرے ذہن میں وہ سبق اسباق یاد رہتے ہیں. محض اللہ کے دین کے لیے میں آپ کے سامنے یہ بات کرتا ہوں. تو میرے دوستو کم از کم دعا کی اپیل ہے، دعا کیا کریں کہ ہمیں اللہ پاک خوش و خرم رکھے، اس صراط مستقیم پر چلائے اور علم نافع عطا فرمائے. علم وہ ہو جو نفع بخش ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شاد آباد رکھے اور آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم پر چلائے. تو میرے دوستو میں نے عرض کیا اہل سنت والجماعت، دین ہم حضور سے لیتے ہیں، اس دین کی تشریح صحابہ سے لیتے ہیں. تو کیوں لیتے ہیں؟ جب کوئی بات بتاتا ہے اس کو سننے والا ضرور جانتا ہے. اب کوئی یہاں شخص بیٹھا ہو، واعظ کرے کہ ایک مولوی جلسے میں جا کر وہاں کے کہے کہ اسپیکر 2 نمبر ہے. میں مثال دینے لگا، بات سمجھیے گا. ایک بندہ اس جلسے میں، اس پروگرام میں، اس محفل میں بیٹھ کر کہے کہ یہ اسپیکر 2 نمبر ہے، وہ کون سا اسپیکر مراد ہوگا؟ یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، یہ خراب ہے، یہ 2 نمبر ہے. اب جب کوئی اسمبلی میں بیٹھ کر کہے، اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہو اور وہ کہے کہ اسپیکر 2 نمبر ہے، اس سے مراد یہ اسپیکر ہوگا؟ نہیں بھائی، اس سے مراد وہ اسپیکر مراد ہوگا جو پورے اجلاس کو کنٹرول میں رکھتا ہے، وہ اسپیکر مراد ہوگا. تو بات سننے والا بہت اچھی طرح جانتا ہے، بات جو سناتا ہے اس کی بہت اچھی طرح جانتا ہے. تو اسی لیے ہم اہل سنت ہیں، دین حضور سے لیتے ہیں، والجماعت تشریح صحابہ سے لیتے ہیں. میں نے جو کہا، آپ نے جو سنا، اللہ پاک اپنی بارگاہ الہی میں مقبول منظور فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.